اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لكم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون۔ ترجمہ: اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کے کتاب اللہ اور حق ہونے کی تصدیق کے لیے بھی تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد احکام کو منسوخ فرمانے میں بھی۔ چنانچہ بعض وہ چیزیں جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھیں، جیسے اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں حلال فرما دیا۔ آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اذن خداوندی سے حلال و حرام فرمانے کے مختار ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حلال کرتا ہوں۔ حلال و حرام کرنے کی نسبت انبیاء کرام کی طرف اور بھی کئی جگہوں پر کی گئی ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ترجمہ: بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے کا اقرار اور اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا انکار ہے۔ اس میں عیسائیوں کا رد ہے، گویا فرمایا کہ میں اپنی قدرتوں اور علم کے باوجود بھی خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور اولیاء کے معجزات یا کرامات ماننا شرک نہیں، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم نے انہیں رب مان لیا۔ اس سے مسلمانوں کو مشرک کہنے والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ ترجمہ: پھر جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی اور اپنے کفر پر قائم ہے، اور آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اتنی روشن آیات اور معجزات سے بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں جن کی توریت میں بشارت دی گئی ہے، اور آپ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کریں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو یہ ان پر شاک گزرا، اور وہ آپ علیہ السلام کے ایذاء اور قتل کے درپے ہوئے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے؟ اس پر حواریوں نے آپ علیہ السلام کی مدد کا وعدہ کیا۔ حواری وہ مخلصین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددگار تھے اور آپ پر اول ایمان لائے۔ یہ 12 اشخاص تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت مصیبت اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگنا سنت پیغمبر ہے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں، اور پھر کہا کہ آپ علیہ السلام ہمارے مسلمان ہونے پر گواہ بن جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام ایک ہی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کرام کا دین اسلام تھا، یہودیت و نصرانیت نہیں، اس لیے ایمان لانے والوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، عیسائی نہیں کہا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا کہ دھوکے کے ساتھ آپ علیہ السلام کے قتل کا انتظام کیا، اور اپنے ایک شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا یہ بدلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس شخص پر ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا۔ چنانچہ یہودیوں نے اس کو اسی شبہ پر قتل کر دیا۔ لفظ مکر لغت عرب میں ستر یعنی پوشیدگی کے معنی میں ہے، اسی لیے خفیہ تدبیر کو بھی مکر کہتے ہیں، اور وہ تدبیر اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو محمود، اور کسی قبیح غرض کے لیے ہو تو مذموم ہوتی ہے۔ مگر اردو زبان میں یہ لفظ فریب کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اس لیے ہرگز شان الہی میں نہ کہا جائے گا، اور اب چونکہ عربی میں بھی دھوکے کے معنی میں معروف ہو گیا ہے، اس لیے عربی میں بھی شان الہی میں اس کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ آیت میں جہاں کہیں مذکور ہوا ہے وہاں
وہ خفیہ تدبیر کے معنی میں ہی ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ: یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 باتیں فرمائی گئیں۔ نمبر 1 توفع یعنی پوری عمر کو پہنچانا، نمبر 2 اپنی طرف اٹھا لینا، نمبر 3 کافروں سے نجات دینا اور نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو غلبہ دینا۔ اب ان کو ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات توفع ہے۔ مرزائیوں نے آیت پاک کے ان الفاظ کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ کی پیروی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کیا، اور یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توفع کا حقیقی معنی ہے پورا کرنا، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا، اور یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا مجازی معنی ہے، اور جب تک کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اور جہاں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں کہ توفع کا معنی موت کیا جائے، بلکہ اس کا حقیقی معنی مراد لینے پر واضح قرائن بھی موجود ہیں، اور وہ قرائن احادیث مبارکہ ہیں جن میں یہ بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے، لہذا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر بالفرض اگر توفع کا معنی وفات دینا ہی ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ صرف یہ فرمایا کہ عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، تو یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پائیں گے، یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے تجھے فوت کر دیا۔ اب یہ بات کہ آیت میں توفع یعنی وفات دینے کا پہلے تذکرہ ہے اور اٹھائے جانے کا بعد میں، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جا چکے ہیں لہذا ان کی وفات بھی پہلے ثابت ہو گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں متوفی کا اور رافعوں کا کے درمیان میں واو ہے، اور عربی زبان میں واو ترتیب کے لیے نہیں آتی کہ جس کا مطلب یہ نکلے کہ وفات پہلے ہوئی اور اٹھایا جانا بعد میں، جیسے کہ قرآن پاک میں حضرت مریم سے فرمایا گیا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اور سجدہ اور رکوع کر، یہاں سجدے کا پہلے تذکرہ ہے اور رکوع کا بعد میں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم رکوع بعد میں کرتی تھی اور سجدہ پہلے؟ ہرگز نہیں، لہذا جیسے یہاں واو کا آنا ترتیب کے لیے نہیں ہے ایسے ہی اس آیت میں واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا ہے۔ فرمایا گیا کہ ہم تمہیں بغیر موت کے اٹھا کر آسمان پر عزت کی جگہ اور فرشتوں کی جائے قرار میں پہنچا دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، اور پھر آپ علیہ السلام کا وصال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منار شرقی دمشق پر نازل ہوں گے۔ یہ بھی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں مدفون ہوں گے۔ تیسری بات کہ کفار سے نجات دلاؤں گا، اس طرح کے کفار کے نرغے سے تمہیں بچا لوں گا اور وہ تمہیں سولی نہ دے سکیں گے۔ چوتھی بات ماننے والوں کو منکروں پر غلبہ دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے مراد ہے ان کو صحیح طور پر ماننے والے، اور صحیح ماننے والے یقیناً صرف مسلمان ہیں، کیونکہ یہودی تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں اور عیسائیوں نے خدا مانتے ہیں، تو یہ ماننا تو بدترین قسم کا نہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، اور یہ کہیں نہیں ہم تو آپ کو بھی معبود مانیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ:
بس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ کافر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں سزا کے مستحق ہیں۔ دنیا میں سزا تو قتل، قید اور جزیہ لازم ہونا ہے، اور آخرت کا عذاب دوزخ ہے۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ علاقہ نجران کی عیسائیوں کا ایک وفد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ لوگ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے کنواری پاک مریم رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ عیسائی یہ سن کر بہت غصہ میں آئے اور کہنے لگے اے محمد، کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو جب انہیں اللہ تعالیٰ کا مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مخلوق اور بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے؟ لہذا جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر نطفہ کے بنے، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جب حضرت آدم علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ ترجمہ: اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بے شک تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ بیان ہوا یہ حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے، لہذا اس میں شک نہ کرو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر حق تیرے رب کی طرف سے ہے، لہذا اس میں شک نہ کرو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی حق میں سے ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، لہذا اس میں بھی شک نہ کرو۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پھر اے حبیب، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں، تم ان سے فرما دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ یہاں مباہلے کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا معنی سمجھ لیں۔ مباہلہ کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر اور میں باطل ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل پر ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے۔ اب واقعہ پڑھیے۔ جب جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے پوچھا کہ اے عبد المسیح، مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے نصارہ کی جماعت، تم پہچان چکے ہو کہ محمد نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھروں کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین ہے اور دستے مبارک میں حضرت امام حسن کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔
یہ سن کر نصارہ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مبالغہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مبالغہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا۔ اگر وہ مبالغہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ مناظرہ سے اوپر درجہ مبالغہ کا ہے، یعنی مخالف دین کے ساتھ بد دعا کرنی، دوسرے یہ کہ مبالغہ دین کے یقینی مسائل میں ہونا چاہیے نہ کہ غیر یقینی مسائل میں، لہذا اسلام کے حقانیت پر تو مبالغہ ہو سکتا ہے، حنفی شافی اختلافی مسائل میں نہیں ہو سکتا۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين۔ ترجمہ، بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی ہے، اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں نصارہ کا بھی رد ہے اور تمام مشرکین کا بھی۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ، اے حبیب تم فرما دو، اے اہل کتاب، ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، تم گواہ ہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ اہل کتاب کو 3 چیزوں کی طرف دعوت دی۔ پہلی یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، اور یہ وہ چیز ہے جس میں قرآن، تورات اور انجیل سب متفق ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری یہ کہ ہم کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نہ کسی اور کو۔ یہ بات یقیناً پہلی بات ماننے کے مترادف ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور پادریوں کو بنا رکھا تھا کہ ان کے احکام کو اللہ کے حکم کے برابر سمجھتے۔ اس آیت میں اختلاف ختم کرنے کا ایک عمدہ طریقہ بیان کیا ہے کہ جو مشترکہ اور متفقہ چیزیں انہیں طے کر لیا جائے تاکہ اختلافی امور ممتاز ہو جائیں اور ان کی تعداد کم ہو جائے اور بحث صرف انہی پر منحصر رہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب بحث کی جاتی ہے تو کبھی اختلافی موضوع زیر بحث آتا ہے اور کبھی اتفاقی پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ترجمہ، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ نجران کے عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مناظرہ ہوا۔ یہودی کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام یہودی تھے لہذا ہمارا دین بڑا ہے، عیسائی کہتے تھے آپ عیسائی تھے لہذا ہمارا دین بڑا ہے۔ آخر کار ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنایا۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں ان بیوقوفوں کی انتہائی جہالت ظاہر فرمائی گئی کہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جاری ہوئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں بزرگوں سے کئی سو سال پہلے ہوئے، تو وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ فرمایا، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، حالانکہ تورات اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ کئی سو سال پہلے والا شخص بعد والے گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں سے لوگوں کے الزام دور کرنا سنت الہیہ ہے، ان کی عظمت کی حمایت کرنا محبوب چیز ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان اور دیگر بہت سے انبیاء کرام پر ہونے والے اعتراضات کو دور فرمایا ہے۔
اس آیت مبارکہ سے علم تاریخ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ یہاں تاریخ پر ہی حقیقت کا مدار ہے۔ فی زمانہ علم تاریخ کی ویسے بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے زمانے کے بہت سے گمراہ لوگ تاریخ کو مسخ کر کے ہی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یوں ہی علم اسماء و رجال حقیقتاً تاریخ پر ہی دارمدار رکھتا ہے۔ نیز قوموں کے عروج و زوال اور اس کے اسباب تاریخ ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ اپنے طور پر ہر ایک کو تاریخ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ موجودہ تاریخ میں بہت سی گمراہ کن باتیں شامل ہیں۔ بے علم آدمی پڑھے گا تو مارا جائے گا۔ کسی مستند عالم کی رہنمائی میں تاریخ پڑھنی چاہیے۔ ہا انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ترجمہ: سن لو تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا، تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تم ہی ہو کہ تمہاری کتابوں میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور آپ کی نعت و صفت کا بیان موجود ہے۔ اس کے باوجود تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس میں جھگڑا کیا۔ تو جب معلوم باتوں میں تم جھگڑا کرتے ہو تو ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو، حالانکہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ نہ یہودی تھے، نہ عیسائی اور نہ مشرک، بلکہ ہر باطل سے جدا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار مسلمان بندے تھے۔